نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین, ویلکم ٹو دی پروگرام ٹاکنگ ہیڈز. آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر غلام مجتبیٰ آپ کے ساتھ حاضر ہے. آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے موجودہ حالات, پاکستان میں موجود سیاسی کشمکش, اور اس کے تناظر میں ہم اپنے مہمانوں سے بھی گفتگو کریں گے. شہباز بھٹی صاحب پاکستان مینارٹیز کے فیڈرل منسٹر, ان کو اسیسینیٹ کیا گیا, مرڈر کیا گیا. اس کے بعد یہ سلسلہ, اس سے پیشتر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, سڑکوں پر لوگوں کا جمع ہونا, لوگوں کے جذبات اور احساسات کی عکاسی کر رہا تھا. پھر پنجاب میں سیاسی صورتحال بدل چکی ہے. وہ جو حلیف جماعتیں تھیں آج حریف جماعتیں ہو گئی ہیں, اور وہ جو حریف تھے وہ حلیف بن گئے ہیں. پھر معزز ناظرین, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بزرگ سیاستدان پیر صاحب پگارا کو آواز بوٹوں کے آتی ہوئی نظر آتی ہے. پیر صاحب پگارا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈسپلنڈ حکومت ہونی چاہیے. پیر صاحب پگارا یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ڈسپلنڈ ہونی چاہیے. پاکستان میں ملٹری حکمرانوں کو اس کی باغ دوڑ سنبھالنی پڑے گی. پاکستان کو 30 سے 40 سال چاہیے کہ وہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ڈسپلن کر سکیں. اس کے بعد پاکستان کی اکنامک پیرامیٹرز پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے, قرضے کا بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جنرل مشرف صاحب کے دور میں $38 بلین پاکستان پہ لون تھا, آج 3 سالوں کے اندر $58 بلین پہ چلا گیا. مشرف صاحب نے جب حکومت لی تھی 1999 میں, اس وقت پاکستان کا نیشنل ریزرو $700 ملین تھا. 99 کے بعد 2002 میں 9/11 کے بعد مشرف صاحب کی دور حکومت میں یہ ریزرو $17 بلین پہ چلا گیا, 20 ٹائمز انکریز کر گیا. یہ وہ دور تھا جو آمریت کا دور تھا, جسے ہمارے سیاستدان آمریت کہتے ہیں, اور $700 ملین وہ دور تھا جسے سیاستدان جمہوریت کہتے ہیں. اور وہ جمہوریت اور یہ آمریت کا بھی ہم موازنہ کریں گے, اور ابھی جو بدلتے ہوئے حالات ہیں جس میں ہر ایک سیاستدان کو, یہاں تک کہ کراچی کے سیاستدان ہمارے دوست الطاف حسین صاحب بھی بوٹوں کی آواز سن رہے ہیں, اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انقلاب آتا ہوا نظر آ رہا ہے. چنانچہ آج اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب انجینئر نجیب ہارون صاحب. آپ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہیں. آپ کو میں اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. مزید آپ کا تعارف میں یہ کراؤں کہ 1978-79 کی کینیڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونین کے آپ پریزیڈنٹ تھے. اس کے بعد ہمارے دوسرے مہمان آج شریک گفتگو ہیں جناب عرفان اللہ مروت صاحب. آپ پاکستان کی حکومت میں, صوبائی حکومت میں کسی نہ کسی عہدے پر بیشتر دوروں میں رہے. آپ ہوم منسٹر رہے, آپ ہیلتھ منسٹر رہے, آپ ایجوکیشن منسٹر رہے, اور اس وقت پاکستان پنجابی پختون اتحاد کے پریزیڈنٹ ہیں. میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارے ساتھ آج کی اس ڈسکشن میں شریک گفتگو ہوں گے جماعت اسلامی پاکستان سندھ کے نائب امیر ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب. آپ بائی پروفیشن ایک پیتھولوجسٹ ہیں. میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام کے اندر. معزز ناظرین, اب میں اس ڈیبیٹ کو اپنے مہمانوں کے لیے اوپن کرتا ہوں, اور سب سے پہلا سوال میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر
جناب نجیب ہارون صاحب سے یہ کروں گا کہ یہ جو کچھ فضا ابھی چل رہی ہے اس کے کیا محرکات ہیں؟ کیوں شہباز بھٹی کا قتل ہوا؟ کیوں پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں؟ کیوں پنجاب میں لوٹاکریسی سو کالڈ جنم پا رہی ہے؟ اور کیوں پیر صاحب پگارا یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اور تحریک انصاف اس کا کیا حل سمجھتی ہے؟ دیکھیں، ہم پوری دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گلا سڑا ہوا نظام چل رہا تھا، یہ جو بھات کے لوگ جمع کر کے اور اس وقت حکومت کو چلا رہے تھے اور جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس کا منطقی انجام اسی طرف ہونا تھا کہ اب یہ ملک کلیکٹیو فیلئر کی طرف بڑھ رہا ہے. یعنی ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر عام آدمی بالکل جو بے زبان تھا، اب اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے رہا ہے، اس کو طاقت دے رہا ہے کہ وہ باہر نکل رہا ہے گھر سے، کیونکہ جب آگ گھر کے اندر پہنچتی ہے تو آدمی باہر نکلتا ہے. اور جو مہنگائی کی حالت ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی جو پیٹرول کے جو ثمرات ملتے ہیں عام آدمی کو، اور اس کے وہ اپنے پاس کھانے کے لیے کہیں روٹی نہیں ہے، کہیں بجلی ہے، پہلے تو ہے نہیں، اگر ہے تو اس کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج تمام مسائل اپنی اس شکل کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ان کو اپنے دفاع کے لیے خود نکلنا پڑ رہا ہے. جہاں تک آپ نے یہ شہباز بھٹی صاحب کے معاملے کی بات کی، تو اس معاملے کے اندر بھی حکومت کی انتہائی غیر سنجیدہ حرکت تھی کہ اس معاملے کو اس طریقے سے بل لا کے پیش کرنا، اس کے اندر لوگوں کو اس کی بھیٹ چڑھانا، ان کو نمائندگی دینا، ان کو کمیٹیاں بنانا. پاکستان کے لوگ اس معاملے کو ایک دفعہ اس قانون کو بنا چکے ہیں، اس کے اوپر عمل صحیح ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ہر قانون کے سلسلے میں چیز لاگو ہے، اور اس کے سلسلے میں بھی یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، ذاتی نہ ہو. لیکن قانون پاکستان کے لوگوں کو دل سے قبول ہے اور موجود ہے، اور اس کے اوپر عمل کرانا اور صحیح عمل کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں جس طرح سے بھٹی صاحب کو بھیٹ چڑھایا گیا، جس طریقے سے آگے چڑھایا گیا، لوگوں کے جذبات ہیں، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ، کیونکہ وجہ اس کی یہ کہ جو بھی ملک کے اندر اگر کوئی اس طرح کا سلسلہ چل پڑا تو بہت نقصان دہ ہے. لیکن اس کے اندر احتیاط ضرور لازم ہے، کیونکہ لوگ ہیں، مسلمان قوم ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، اور ان کی شان کے خلاف کچھ بھی چیز ہوگی تو ہر مسلمان، ہر کلمہ گو اپنی جان قربان کرنے پہ نکل کھڑا ہوگا. تو یہ ان چیزوں کا احترام ہونا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹ نہیں ہو رہا. یہ میں سمجھتا ہوں اس حکومت کے پاس، اور یہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، یہ آخری موقع ہے. آج بھی اپنی صفوں میں سے یہ کمپیٹنٹ لوگ اگر کچھ ہیں ان کے پاس، نہیں تو ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں نامور ججز کی شکل کے اندر، اچھے کمپیٹنٹ لوگ، ان کو ذمہ داریوں کے اندر اگر نہیں لائے گئے، آگے نہیں لایا گیا، قومی اداروں کو سربراہی ان کو نہیں دی گئی، پی آئی اے کے معاملات، اسٹیل مل کے معاملات کو صحیح نہیں کیا گیا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوشتہ دیوار ہے. اور ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، تیونس کا معاملہ ہو، مصر کا ہو، لیبیا کا ہو، پاکستان کا اس میں نمبر 4 ہوگا، 5واں ہوگا یا 6 ہوگا، یہ تو کوئی بھی گیس ورک ہے. لیکن پاکستان میں سمجھتا ہوں جس تیزی کے ساتھ زبوں عالی کا شکار ہے، یہ حکمراں اور یہاں کی یہ جو ذمہ داران ہیں، یہ ضرور اپنے انجام کو بھی پہنچ جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے لوگوں کو اس دفعہ اقتدار ملے. یہ جو بھوٹوں کی جو آواز ہے، وہ بھوٹوں کے پاس ان مسائل کا حل نہیں ہے. یہ ضرور کر سکتے ہیں، وہ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے حقیقی وارث ہیں، پاکستان کے جو حقیقی لوگ ہیں، پاکستان کے اندر نہ ایماندار لوگوں کی کمی ہے اور نہ کمپیٹنٹ لوگوں کی کمی ہے، ان کو موقع ملنا چاہیے. اور کمپیٹنس اور انٹیگریٹی جو ہے نا، وہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. یہ آج میں نہیں بنا سکتا. اگر ماضی میں کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ وہ کمپیٹنٹ رہا ہے اور انٹیگریٹی اس کی برقرار رہی ہے، ان کو موقع ملنا چاہیے. بہت شکریہ. آپ کا کیا خیال ہے عرفان اللہ مروت صاحب، ایکچول روٹ کاز کیا ہے جو یہ ساری کشمکش ہو رہی ہے؟ آپ کیا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ روٹ کاز جس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی کہ انکمپیٹنس لوگوں کی ہے، روٹ کاز یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، یا روٹ کاز ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ سیاسی لیڈرز بن گئے ہیں
یا اس جمہوریت سے نکل کر آئے ہیں جن کی اکثریت کو لیڈر نہیں ہونا چاہیے تھا. مثلاً میں ایک مثال دوں کہ ایک ڈیبیٹ کے اندر میں نے ڈسکشن اوپن کی اور میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے حلقے کا قومی اسمبلی کا ممبر کون ہے. 10 لوگوں میں سے 7 لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے علاقے کا قومی اسمبلی کا ممبر کون ہے. تو کیا یہ اس بات کی ریفلیکشن ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اتنا ڈکے ہو گیا ہے کہ وہ جنہیں لیڈر نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کمپیٹنٹ تھے انہیں نہیں آگے کیا گیا، اور جو انکمپیٹنٹ تھے انہیں آگے کیا گیا. کراچی کے اندر خاص طور پہ آپ کا بڑا انٹرسٹ ہے، اور آپ کا انٹرسٹ سندھ کے اندر ہے، اور سندھ کے اندر پنجابی پختون ایک بیلنسنگ فورس ہے. تو کراچی کے تناظر میں آپ یہ بتائیں گے کہ کراچی میں آپ کو کیا کیا ہرڈلز محسوس ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اچھا ایک تھوڑی سی میں اس میں انٹرپشن کروں گا ناظرین کہ وقت ابھی ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا. اس کے بعد میں اس رتم کو نہیں توڑوں گا اور میں چاہوں گا کہ عرفان اللہ مروت صاحب اس کے اندر اپنی انپٹ دیں اور عوام کو یہ بتائیں کہ وہ کون کون سے ہرڈلز محسوس کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ آبادی جو پنجابی پختون آبادی یہاں پر اربن سندھ میں رہتی ہے. الکیمسٹ کا ووبوسائٹ کھانسی کا شربت موسم کی تبدیلی کے اثرات سے کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خراش اور سینے میں بلغم، فوری بچاؤ، تحفظ اور مؤثر علامتی علاج. ووبوسائٹ کھانسی کا شربت. کیسی نگری ہے جہاں روشنی ملتی نہیں، ظلمت شب ڈھلتی نہیں، بے گناہوں کا خون ہے اور زندگی ملتی نہیں. انصاف کے ایوانوں میں غریب کی چلتی نہیں. اسکول تو نہیں جاتی ہوگی نا؟ بے قصوں کو، بے بسوں کو اب زباں ہم دیں گے. اب وقت آ گیا ہے، آواز اٹھاؤ، قدم بڑھاؤ. میں ہوں رضوان جعفر، آپ سے ہوگی ملاقات ہر ہفتہ اور اتوار صرف عوامی ایکسپریس میں. عوامی ایکسپریس دیکھیے ہر ہفتے اور اتوار کی رات 8:05 پر. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم ڈسکشن کی ابتدا کرتے ہیں اب اس بریک کے بعد جناب عرفان اللہ مروت صاحب سے. آپ یہ بتائیں گے کہ کراچی میں رہنے والے اور اربن سندھ میں رہنے والے پنجابی پختون کن پرابلمز کا شکار ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں اور اس کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے. میں اگر جی میرے فاضل دوست نے جو بات کی ہے اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں اور پھر میں کراچی کی طرف آتا ہوں. جی یہ جو پرابلم ہے نا کہ پاکستان میں کیوں ایسے حالات، کیا میں ایک اور انٹرپشن آپ کو کروں؟ ناظرین ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عرفان اللہ مروت صاحب کے فادر پاکستان کی فوج کے جنرل تھے. عرفان اللہ مروت صاحب کے فادر ان لا پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، اور آج بھی پاکستان کی اسمبلی اور سینٹ میں ان کے کئی ایک رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی ایک ہسٹری ہے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ایک بڑا ضخیم بیک گراؤنڈ ہے. تو ان کی باتیں خاصی اہمیت رکھتی ہیں. آپ کنٹینیو کیجیے اس بات. تھینک یو جی. بات یہ جی کہ انکمپٹنس آپ نے پوچھا ہے یا نہیں ہے، اور یہ آپ نے ورڈ یوز کیا کہ لوٹوں کا کوئی سیاست ہے. بات یہ جی کہ پاکستان میں ایک اصول بن گیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ بھاگ جو ہے، دوڑ جو ہے وہ کرسی کی ہے. یہ سارے قصے جو ہیں نا جی، یہ کرسی حاصل کرنی ہے. عوامی مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے. فیئر مینز، فاؤل مینز، کوئی مینز ہو، کرسی چاہیے. میاں صاحب نے بڑی کوشش کی جی، بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پہ جانے کی کہ جی ہم ججز کی بحالی چاہیے، یہ ہے وہ ہے، کرتے کرتے اتر آئے اس پہ. وہ مجھے تو حیرت ہی اس چیز پہ ہوتی ہے کہ کل میں لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا، بری بات ہے، پر کل تک جو فارورڈ بلاک بنا ہوا تھا پیپلز پارٹی کا، جس کی بیسس پہ پچھلے 5 سال حکومت چلی ہے، وہ بھی لوٹوں کو کرٹیسائز کر رہا تھا. نہیں تو